اگلے 25 تاریخ کو ملے گی. تو 5 شیڈولز ہیں پاکستان ریلویز میں جو ساتھ ساتھ ہم ریلیز کرتے ہیں. تو ان 5 میں سے 3 شیڈول کی ادائیگی ہو چکی تھی اور 15 اور 25 میں جو تنخواہیں ملنی تھی ان کی ادائیگی بدقسمتی سے رکی ہوئی تھی, پیسے ہی نہیں تھے. پلیز آپ مجھے بات تو کرنے دیں, اس کو یاد رکھیں پلیز, آپ مجھے کام کرنے دیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ اصل میں ہماری قومی عادت ہے کہ میرا مونوگرام اوپر ہو اور باقی سارے چھپ جائیں. یہ مناسب نہیں ہے, پروفیشنلی بھی ٹھیک نہیں ہے, اس لیے میں نے اسے سائڈ پہ کیا ہے. تو گزارش کیا کہ سب برابر ہیں, آگے چلتے ہیں. تو اب ہم نے 1 ارب 24 کروڑ روپے جو تھے وہ بھی دینے تھے, جو آخری 2 شیڈول رہ گئے تھے. 93 کروڑ روپے ریلیز ہو گئے اور 31 کروڑ روپے کل ریلیز ہم کر دیں گے انشاءاللہ. تو یہ ادائیگیاں تو ساری ہو جائیں گی. افسران کو بھی 20 تاریخ کو جا کے تنخواہ ملی ہے. تو بہرحال اس وقت ہم ایک فائنینشیل کرائسس کو فیس کر رہے ہیں, مگر ہم نے ہمت نہیں ہاری اور آپ جانتے ہیں کہ مختلف انیشیٹو جو ہیں ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. جیسے گرین لائن ہے, گرین لائن جو ہے وہ ہمیں توقع ہے کہ اگلے 10-8 دن میں وہ پک اپ کر جائے گی انشاءاللہ, اور اس کے نتیجے میں ریلویز کو اچھا ریونیو مل جائے گا. اس میں کچھ بچت بھی ہوگی, ہمیں اچھی بچت ہوگی انشاءاللہ. اس کے علاوہ 2500 دکانیں کرائے پہ نہیں چڑھائی ہوئی تھی, 2600 شاپس پورے نیٹ ورک پہ. سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آ گیا تھا, وہ آرڈر ریلوے کو روکتا ہی نہیں تھا کہ آپ دکانیں کرائے پہ نہ چڑھائیں. اللہ ماشاءاللہ آرڈر پڑھنے کی کسی نے زحمت ہی گوارا نہیں کی ہوئی تھی, اور انہوں نے ماشاءاللہ نہ پڑھ کے اپنا کروڑوں کا لاس کیا ہوا تھا. بہرحال اس کو دیکھا. اب تو خیر سپریم کورٹ سے بھی مہربانی کی, انہوں نے اجازت دے دی ہے, لیکن دکانوں کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں تھی. اور آپ بیٹ رپورٹرز ہیں, میرا خیال آپ میں سے بھی کسی کو یہ بات نہیں پتا تھی. تو بہرحال وہ اب ہم نے اس کے ٹینڈر وینڈر کیے ہیں, کل اس پہ میٹنگ کی ہے. اس پہ مناسب پریمیم بھی ہم ڈیمانڈ کریں گے, کرایہ بھی ریزنیبل ہوگا. ایگریکلچر کی جو ہماری ایگریکلچرل لینڈز ہیں ان کو بھی دوبارہ دینا ہے, کیونکہ کانٹریکٹ تقریباً مکمل ہو گئے ہیں. تو 1 سال میں اس شارٹ ٹرم لیز سے 2.5 سے 3 ارب روپے جو ہیں وہ ہمیں آ سکتے ہیں. اگلے 2-1 ہفتے میں اس کی اسیسمنٹ مکمل ہو جائے گی. اس لیے میں گنجائش دے رہا ہوں, وہ اسیسمنٹ ہر ڈویژن کرتا ہے, ہر ڈویژن اپنی اسیسمنٹ بھیجے گا, پھر ہیڈ کوارٹر میں اس کو ہم فائنل کریں گے کہ اتنا پیسہ آنا چاہیے. ہمارا ٹارگٹ ہے 3 بلین کا, 2.5 سے 3 ارب روپیہ شارٹ ٹرم لیز کے ذریعے اگلے 12 ماہ میں ریلوے کے خزانے میں انشاءاللہ آ سکتا ہے. اسی طرح ہم فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی جا رہے ہیں کہ ایک بوسٹر ڈوز, ایک جو بوسٹر ہے ڈوز وہ ہمیں مل جائے, تھوڑا سا پیسہ مل جائے, تاکہ یہ جو گیپ ہے ہم کسی طرح ریونیو والا ایٹ لیسٹ یہ کور کر لیں, اور ہمارے جو ملازمین ہیں اور جو پینشنرز ہیں ان کے لیے ذرا آسانی پیدا ہو جائے. اس کے لیے ہم نے پورا اپنا وہ کیلکولیشن پوری کر لی ہے, اور نیکسٹ ویک پہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کریں گے, پھر جو بھی ہو سکا. اس کے علاوہ آپٹک فائبر, اس پہ ابھی منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اور ہمارا آپس میں تھوڑا ڈفرینس آف اوپینین ہے. اس پہ امین الحق صاحب سے میری بات ہوئی ہے, ہی از ویری کائنڈ. ہم بیٹھیں گے ان کے ساتھ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ریلویز کو حکومت اجازت دے کہ ہمارے ROW کے اندر پرائیویٹ کمپنی جب آتی ہے لے کرنے کے لیے آپٹک فائبر, تو وہ ریونیو شیئرنگ کرے ہمارے ساتھ, محض کرایہ نہ دے, تاکہ کوئی ریلوے کی بھی انکم بن جائے اور ہمارے لاسز کور اور نان کور بزنس کے ذریعے. اس کے علاوہ برانڈنگ میں آپ کل موجود تھے, برانڈنگ کانفرنس میں. ہمیں توقع ہے کہ اگلے 45 سے 60 دن کے اندر یہ پروجیکٹ جو ہے اس کا فیز 1 اللہ نے چاہا تو مکمل ہو جائے گا, اور وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ ریونیو آنا شروع ہوگا. ابتدا میں کم ہوگا, لیکن اگلے آنے والے سالوں میں اگر ہم اس راستے پہ کامیابی سے چل پڑے تو ریلویز کو برانڈنگ سے بھی کافی پیسے آیا کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کی بنیاد ہم رکھ جائیں گے. اب ایک جو تازہ ترین مسئلہ آ گیا ہے وہ ہے ڈیزل کے, یہ جو 35 روپے بڑھ گئے ہیں. کرائے جو ہیں ریلویز کے وہ پہلے ہی کافی ہیں, تو ہمارا تو بالکل دل نہیں کرتا اس کو بڑھانے کو, لیکن جو ہمیں جھٹکا لگا ہے وہ 1 سال میں 5.5 ارب روپے کا ہے. پہلے ہی ہمارا بل 20 ارب بڑھ گیا ہوا ہے ڈیزل کا, 18 سے 38 ارب ہو گیا تھا. اب یہ 5.5 ارب روپیہ اور ہم پہ یہ لوڈ ہو گیا ہے, تو یہ کدھر سے پورا ہونا ہے. اس لیے اس بات پہ ہم غور کر رہے ہیں. کل بھی ہم بیٹھے رہے ہیں, رات 9 ساڑھے 9 بجے یہاں سے اٹھے ہیں, کہ
باقیوں نے تو خیر حد کر دیا کہ جتنا اضافہ ہوا ہے وہ دگنا ٹرانسپورٹرز نے اضافہ کر دیا جو انفیئر ہے. لیکن اگر ریلوے نے اپنا کرایہ بڑھایا تو وہ اتنا ہی ہوگا ایگزیکٹ جتنا فائنینشیل امپیکٹ آیا ہمارے اوپر. شاید 7-8% ہو. ابھی اس کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں, ہم بچنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. توقع یہ ہے کہ اگر رشیا سے تیل کی درآمد ہو گئی تو پرائسز نیچے آ جائیں گی, تو اس سے پھر لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہوگی. اس کو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں, لیکن ہم 5.5 ارب کا جھٹکا سال کا برداشت کرنے کی ہمارے میں سخت سچی بات ہے نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ برداشت کیا تو پھر تنخواہیں اور سیلریز اور یہ پینشن دینا ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ریلوے جو ہے وہ ایک, اور ریلوے, پی آئی اے, سول ایویشن, شاید کوئی ایک آدھ محکمہ اور ہوگا جو کما کے اپنی پینشن اور سیلری میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اور ہمیں جو سپورٹ ملتی ہے ریلوے میں, وہ جو شارٹ فال ہے جسے خسارہ کہا جاتا ہے, وہ پینشن ہے. کچھ سیلریز میں باقی ہم نے کمانا ہے تو ہمیں تنخواہیں دینی ہے اور پینشن دینی ہے. یہ بات بڑی واضح سب کو پتہ ہونی چاہیے. سرکار ساری ادائیگی نہیں کرتی کیونکہ وہ آپ کہتے ہیں آپ کمانے والا ادارہ ہے, کماؤ. تو اب یہ کچھ ایسی پرابلمز آ گئی ہیں. کووڈ میں بھی سیٹ بیک آیا تھا, لیکن سیلاب میں بہت بڑا سیٹ بیک آیا ہے. بہرحال ہم نے ہمت نہیں ہاری, ہم اپنے راستے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ تو ہم پیسہ کمائیں گے نان کور بزنس سے, اور کچھ پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیسے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے تیل کی پرائس کو. لیکن یہ بات واضح ہو کہ یہ سارا کچھ 10-15 دن یا مہینے 2 مہینے میں نہیں ہوتا. آبویسلی اس کا جو اب آپ ایک کام شروع کرتے ہیں جیسے برانڈنگ والا کام ہے, تو ہم ایک دم سب کچھ برانڈنگ کے لیے نہیں دیں گے. پہلے ایک پائلٹ پروجیکٹ کریں گے, اس کی ٹیدنگ پرابلمز آتی ہیں, ان ٹیدنگ پرابلمز کو ہم دیکھیں گے, ان کو ایڈریس کریں گے, پھر اس سے ذرا اپنے سرکل کو وسیع کریں گے. تو یہ اسٹیپ وائز جو ہے مرحلہ وار ہم برانڈنگ کی طرف جائیں گے. اسی طرح یہ جو ہمارا ریئل اسٹیٹ ہے جس پہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ 5 سال کے لیے کر سکتے ہیں, اور اگر زیادہ کرنا ہے تو رولز بنائیں, اور رولز جو ہے وہ کیبنٹ اس کو اپروو کرے. رولز ہم بنا رہے ہیں, 7-8 دن میں وہ رولز ہم سبمٹ کر دیں گے. لیکن وہ رولز بن بھی گئے تو اگر آپ نے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے اندر جانا ہے تو اس میں بھی بہت محتاط ہونا پڑتا ہے آپ کو کہ کوئی غلطی نہ ہو, پیپرا لاز کو فالو کیا جائے, شفافیت مینٹین ہو. وہ پھر لانگ ٹرم ہے, اس کی بنیاد تو ہم ضرور رکھ دیں گے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ 6-7 ماہ میں کوئی میگا پروجیکٹ جو ہے وہ ہو سکے گا, مگر اس کی بنیاد رکھی جائے گی. اور جو بھی حکومت ہوگی انتخابات کے بعد جب یہ ٹرم پوری ہوگی, اس کے لیے ایک آسانی ہوگی, ہم نے ان کو بیس فراہم کر دی ہوگی. کیونکہ جب آپ کام کرتے ہیں تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سارا کام میں نے کر کے جانا ہے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو آپ نے کام کچھ کر دینا ہے اور کچھ آپ نے بنیاد فراہم کرنی ہے اپنے بعد آنے والوں کے لیے, تاکہ نظام ریاستی اداروں کا چلتا رہے. یہ چند باتیں میں نے آپ سے کرنی تھی. آپ کا بہت شکریہ. آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہاں بتاتے ہیں آپ کو. اس میں یہ بڑا سمپل ایشو ہے, ایک ہی ایشو ہے, میں لمبی تفصیل میں نہیں جاتا. پاکستان ریلوے کا انٹرسٹ 99% ہم نے پروٹیکٹ نہیں کرنا, 100% کرنا. اگر کہیں 98% ہوگا, 90% ہوگا تو میں انتظار کروں گا. میرا خیال ہے اس میں ساری بات ہے. میں ماضی کے لوگوں پہ کوئی ملبہ نہیں ڈالنا چاہتا. اس کی وجہ ہے کہ ان پہ ڈالتے ڈالتے کوئی جو ہمارے دوست ہیں, دوست ممالک, وہ پھر ان کو وہ مجروح ہوتے ہیں. تو میں نے کوئی بات نہیں کرنی, لیکن ریلوے کی ٹرمز پہ آنا پڑے گا. جو چیز ریلوے کو سوٹ کرے گی اسی بنیاد پر ہم کام کریں گے. تو ابھی یہ بات چیت کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. بات اس بات کی کریے, لوگوں نے پھیلا دی ہے. میرا خیال ہے آگے بڑا کچھ ہو گیا ہے. دکانیں نہیں دی, نہ اہلی ہے, کس کس کو آپ نے لٹکانا ہے. ان کو میں نے کہا فارمولا بناؤ, اچھا پریمیم لو, اور کارٹل نہیں بننے دینا آپ نے, اور ایک دکانوں کو ایویلیویٹ کرو, اور وہ جو ہوتا ہے اسٹیریو ٹائپ کام نہیں کرنا. اس پہ انہیں چند دن دیے گئے ہیں. جو آپ کا یہ ڈائریکٹوریٹ آف لینڈ ہے وہ کام کرے گا انشاءاللہ تعالی. اور اگر ان کو سزا دینی ہے پھر سزا وہاں سے شروع کریں جن لوگوں نے پاکستان کو اس حالت پہ پہنچایا ہے. ایک سیکنڈ سر بولنے دیں مجھے کائنڈلی. اور اب ادھر گئے نا تو پھر پڑ جلتے ہیں بہت سارے لوگوں کے. تو اس ملک میں ایک چلن بن گیا ہے کہ جو ملک کو تباہ کرے اس کو تو کہنا کچھ نہیں ہے کیونکہ پڑ جلتے ہیں. اور سول سرونٹ ہے, اس نے نیگلیجنس کیا تو انہوں پھائے لا دے ہو. تو اس لیے نا 6 اور 7 پاکستان ایک ٹائم پہ نہیں چل سکتے, ایک ہی چلے گا.
جو سلوک کسی طاقتور سے ہوگا وہی سلوک کسی کمزور کے ساتھ ہونا چاہیے. جی دیکھیں, میں اکنامکس کی سمجھ بوجھ مجھے نہیں ہے, میں نے کبھی دعویٰ بھی نہیں کیا آج تک. میں آپ کو ریلوے پہ بتا سکتا ہوں, پالیٹکس پہ بات کر سکتا ہوں, اب ایویشن یا پی آئی پہ کر سکتا ہوں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے, کوئی بھی گورنمنٹ خوشی سے یہ کام نہیں کرتی, لیکن اگر ساری دنیا کے دروازے بند ہو جائیں اور دنیا کہے کہ پہلے آئی ایم ایف کا تالا کھولے گے تو ہمارے پاس آنا, تو پھر آپ نے ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے بڑا کچھ کرنا ہے. یہ جو ڈار صاحب کو کرنا پڑ رہا ہے یا جب موجودہ اتحادی حکومت کو کرنا پڑ رہا ہے, یہ گند کسی اور کا ہے. اور اگر کمپیئر کرنا ہے تو پھر نواز شریف کے 4 سال کو عمران خان کے 4 سال سے کریں. وہ کمپیریزن لوگوں کو یاد نہیں رہتا. اور جو آخری شاہد خاقان صاحب کے 10 مہینے تھے, وہ کیا 10 مہینے تھے؟ شاہد صاحب نے بڑا زور لگایا, بڑی ایفرٹ کی, سازش اپنے عروج پہ تھی, کام تو کرنے کو نہیں دیتا. اسی طرح اب یہ جو 8-9 مہینے تو فائر فائٹنگ کے ہیں, جو تباہی مچا گئے ہیں. نوٹ کرنا چاہیے, ہم آئی ایم ایف کو الوداع کر گئے تھے, اس کی کوئی تردید کرے. آئی ایم ایف کا پروگرام کون لایا دوبارہ پاکستان میں؟ پچھلی حکومت لے کے آئی. اب جب آپ پروگرام لے کے آتے ہیں تو پھر آپ نے اس پروگرام پہ چلنا ہے. آپ مائنڈز بچھا کے چلے جائیں اور اس کے بعد آپ کہیں جی میں تو نااہل نہیں تھا, یہ غلط ہے. 4 سال میں تم نااہل نہیں تھے, ہم 9 مہینے میں نااہل ہو گئے ہیں. لیکن آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے ملک کو دیوالیہ ہونے دینا دنیا میں, یا اس کو ایک وائبل سٹیٹ کے طور پہ رکھنا ہے. تو صرف یہ نہیں ہے کہ دیکھیں جی جب مہنگائی تو ناقابل برداشت ہو گئی ہے, اس میں کیا شک ہے, ہر شخص پریشان ہو گیا ہے. یہ آپ اس کو کارپیٹ کے نیچے تو نہیں چھپا سکتے. لیکن آپ نے اگر اس ریاست کو وائبل سٹیٹ بنانا ہے اور کم بیک کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اب توقعات ہیں کہ رشین اگر یہ جو آئل ایگریمنٹ جو ہے اس کے مطابق اگر یہ فائنل چیزیں ہو جاتی ہیں, تیل آتا ہے تو توقع کرتے ہیں تیل سستا ہوگا. کچھ کنزرویشن کرنی پڑے گی, کچھ اپنی بھی عادتیں بدلنی پڑیں گی. اگر کہا گیا آپ 8 بجے یا 8:30 بجے مارکیٹ بند کریں تو پھر کریں, کیونکہ آپ یہاں پرابلم ایک اور ہے کہ مجھے کوئی تنگ نہ کرے مگر ملک بالکل ٹھیک ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. سیکریفائس سب کو کرنا پڑے گا, اپنی ہیبٹس چینج کرنی پڑیں گی. ساری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں 6 بجے ساری دنیا میں مہذب ترین ملک بند ہو جاتے ہیں. کیوں بند ہو جاتے ہیں؟ ان کے پاس تو قوت خرید ہم سے 100 گنا زیادہ ہے, اس لیے کہ انہوں نے اپنی ایک ہیبٹس کو ٹھیک کر لیا ہے. ہمیں بھی اپنی عادتیں بدلنی پڑیں گی. اسی طرح جس طرح پنجاب میں 1-2 بجے تک شادیاں چلتی تھی نا, پھر ایک فیصلہ آیا تھی 10 بجے بند ہوگا. ہم سب نے بڑا مائنڈ کیا کیونکہ ہم سب عادی تھے کہ بھئی نہیں ہم تو 12-1 بجے واپس آئیں گے. اس میں کرائم ریٹ بڑھ جاتا تھا, خواتین زیورات کے ساتھ رات کو لٹتی تھیں, فیملیز ڈسٹرب ہوتی تھی. آج عادت پڑ گئی, 10 بجے 10:15 بجے لوگ گھروں کو واپس آ جاتے ہیں. باقی عادتیں بھی ٹھیک کرنی پڑیں گی, اور جو ہم یہ نقصانات کرتے ہیں اپنی عادتوں سے ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ جی. آپ نے شہباز صاحب کو کہیں گے کہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کچھ نیا بنائیں. دوسرا یہ کہ ایک شخص آپ کی حکومت کے پیچھے لگا تھا, آپ کو کہتا ہے کہ میں نے اس ملک کی حکومت کو چیلنج دینا, شہباز صاحب چاہیے وہ کر چلے. کس شخص کی بات کریں, تم پتہ نہیں کس کا نام کدی عمران خان چھوڑو کچھ اور گل کر رہا ہوں. تھینک یو. وزیر ریلوے سعد رفیق اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ریلویز کو معاشی مسائل کا سامنا ہے, ملازمین کو کل تک تنخواہ کی ادائیگی ہو جائے گی. ریلوے کے کرایے بڑھانے پر غور کیا جا رہا ہے. گرین لائن چلنے سے ریلوے کی آمدنی میں اضافہ ہوگا. گرین لائن آئندہ 10 دن میں چلنا شروع ہو جائے گی. شارٹ ٹرم لیز میں 1 سال میں 2 سے 3 ارب ملیں گے. ریلوے کو فوری 40 ارب روپے کی ضرورت ہے. کوئی بھی حکومت جان بوجھ کر مہنگائی نہیں کرتی ہے, ایسا کہنا تھا سعد رفیق کا. انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار پچھلی حکومت کا گند صاف کر رہی ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام پچھلی حکومت ملک میں لائی ہے اور مہنگائی سے سب پریشان ہیں, مسئلہ چھپایا نہیں جا سکتا.